آپ نے اپنی کتاب کشف المعجوب شریف میں حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اقوال نقل کیے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب 4 باتوں کا علم ہو گیا، جب میں نے علم حاصل کیا، محنت کی، اسٹرگل کیا، تو مجھے 4 باتوں کا جب علم آ گیا نا، تو اس کے بعد پھر میں دنیا کے علوم سے بے پرواہ ہو گیا۔ وہ کون سی 4 باتوں کا علم ہے؟ لوگوں نے سوال کیا کہ حضور ہمیں بھی بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی بات کا علم مجھے ہوا وہ یہ تھی کہ میں یہ جان گیا کہ میرا رزق مقدر کر دیا گیا ہے۔ میرا جو رزق ہے وہ لکھا جا چکا ہے، نہ وہ زیادہ ہوگا اور نہ وہ کم ہوگا۔ تو جب میرا رزق لکھ دیا گیا ہے، نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، تو رزق کم ہونے کا غم میرے دل سے نکل گیا ہے، اور رزق زیادہ ہونے کی جو خواہش تھی وہ بھی میرے دل سے نکل گئی ہے۔ یہ فائدہ ہو گیا ہے علم کا، یہ فائدہ ہے۔ آج تو علم حاصل کرتے ہیں نوکری کے لیے، روٹی روزی کے لیے۔ کوئی بھی ماں باپ مجھ سمیت ایسا نہیں ہے کہ جو بچے کو علم پڑھا رہا ہے کہ یہ اچھا انسان بن جائے، یا اچھا شہری بن جائے، یا اچھا باپ بن جائے، یا اچھی ماں بن جائے، یا اچھی دادی نانی بن جائے۔ ہم نے کبھی اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس سوچ کے ساتھ علم دیا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نوکری لگے گی یا نوکری لگے گا، پیسے آئیں گے، عیش کرے گا۔ تو علم کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے، علم کا مقصد نہیں ہے۔ یہ علم ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد پتہ چل گیا کہ میرا رزق مقدر ہو چکا ہے، نہ یہ زیادہ ہوگا نہ یہ کم ہوگا۔ تو زیادہ کی خواہش ختم ہو گئی، کم ہونے کا غم میرے دل سے نکل گیا۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، جب یہ چیز انسان کے اندر آ جائے کہ زیادہ کی خواہش ختم ہو جائے، کم ہونے کا غم نکل جائے، تو انسان رشوت لے گا، چوری کرے گا، ڈکیٹی کرے گا، وراثت میں کسی کا حق مارے گا، ہو ہی نہیں سکتا، ہمسائے کے ساتھ لڑے گا۔ اسے پتہ ہے نہ حسد کرے گا، نہ اس کے اندر بغض رہے گا، نہ کینہ رہے گا۔ یہ صوفیاء کا کمال ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ایسا نقطہ اٹھاتے ہیں کہ انسان کے سارے مسائل اور برائیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ فرمایا جب رزق مقدر ہو گیا ہے تو کم ہونے کا غم نکل گیا ہے، زیادہ ہونے کی خواہش ختم ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا فرمایا، حضرت حاتم اصم کہتے ہیں، حضور داتا گنج بخش اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرمایا دوسرا یہ علم مجھے آ گیا اور یہ چیز میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ایسے ہیں مجھ پر جنہیں صرف میں ہی ادا کر سکتا ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہر بندے پر کچھ ایسے حق ہیں کہ انہیں وہی بندہ صرف ادا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ادا۔ مثال کے طور پہ ایک نماز ہے، نماز آپ پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ آج تو ہم مجبوری سے پڑھتے ہیں نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں نا، اپنے رزق میں زیادتی کے لیے پڑھتے ہیں نا، اپنا بچہ بیمار ہے اس کی شفا کے لیے پڑھتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم صوفیاء کہتے ہیں اسے خدا کا حق سمجھ کے پڑھو، اس کی لذت ہی وکھری ہے۔ نماز خدا کا حق ہے، یہ حقوق ہے اللہ رب العالمین کے، ان میں سے ایک حق نماز ہے۔ آپ نماز کو اس کا حق سمجھ کر پڑھیں، اللہ کی قسم سجدے کی لذت ہی عجیب ملے گی، آپ کو قیام کرنے کا سرور ہی وکھرا ملے گا، رکوع کی چاشنی آپ کو مزہ دے گی خدا کی قسم۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اور میں نے یہ علم سے جانا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ایسے ہیں جنہیں صرف میں ہی ادا کر سکتا ہوں، میرے علاوہ نماز آپ ہی پڑھیں گے، آپ کی نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ تو فرمایا پھر میں نے کیا کیا، میں نے علم حاصل کرنے کے بعد ان حقوق کو ادا کرنے میں اپنی زندگی مصروف کر دی۔ میں نے کہا جب ایسے حقوق ہیں جنہیں صرف میں ہی ادا کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، تو پھر میں نے کام ترک کر دیے اور اللہ کے حقوق جو تھے ان کو ادا کرنے میں نے اپنی زندگی لگا دی۔
یہ علم کی برکات بتا رہا ہوں، حضور داتا گنج بخش اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان کس نتیجے پر پہنچتا ہے، کس نقطے پر پہنچتا ہے، اور اسے معرفت خداوندی کیسے نصیب ہوتی ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمایا کہ میں نے علم حاصل کرنے کے بعد یہ جان لیا کہ میرا ایک طالب ہے، میں اس کا مطلوب ہوں، اور وہ مجھے تلاش کر رہا ہے، اور ایک نہ ایک دن وہ مجھے تلاش کر لے گا۔ میں جہاں مرضی بھاگا پھروں، اس سے بچتا پھروں، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو پوچھا گیا حضور وہ طالب کون ہے؟ فرمایا میں نے پہچان لیا اسے۔ تو بندوں نے کہا کہ حضور ہمیں بھی ارشاد فرما دیں۔ فرمایا وہ میرا طالب موت ہے۔ کیا ہے؟ موت کا نام سن کے ہم خاموش ہو گئے ہیں۔ کیا ہے جی؟ موت ہے۔ فرمایا یہ میرا ایسا طالب اور ایسا میرا محافظ ہے کہ اس سے آنے سے پہلے مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا۔ موت کے آنے سے پہلے مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا ایسا طالب ہے، ایسا محافظ ہے، ایسی میری حفاظت کرنے والا میرا طالب ہے کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے کوئی مجھے مار سکتا نہیں۔ تو فرمایا ایک تو مجھے تیسری چیز یہ پتہ چل گئی کہ میں نے موت کی طرف جانا ہے اور موت نے میری طرف آنا ہے، تو لہٰذا میں موت کی تیاری میں بھی لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمایا اور کمال کر دی، فرمایا علم حاصل کرنے کے بعد مجھے اس چیز کا بھی پتہ چل گیا اور یہ میں جان گیا کہ میرا کوئی مالک ہے، میں اس کا نوکر ہوں، میں خادم ہوں، میں اس کا غلام ہوں، اور وہ میرا مالک ایسا مالک ہے جو لاپرواہ نہیں ہے، وہ ایسا مالک ہے جو ہمہ وقت مجھے دیکھ رہا ہے، جو ہمہ وقت اس کی نگاہوں سے میں ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میرا مالک ہے اور وہ لاپرواہ بھی نہیں ہے اور وہ ایسا مالک ہے جو ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، تو فرمایا پھر میں اس سے شرم کرتا ہوں اور اس کی ہر نافرمانی سے باز رہتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا بندہ جب باخبر ہو جاتا ہے کہ اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہے تو فرمایا پھر وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے مالک کے سامنے جاتے ہوئے اسے شرمساری کا سامنا کرنا پڑے۔ تو فرمایا میں اپنے خدا کو، اللہ کو اپنا مالک سمجھتا ہوں، میں اس کا غلام ہوں، نوکر ہوں، خادم ہوں، بندہ ہوں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ ہمہ وقت دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نافرمانی سے باز رہتا ہوں تاکہ کل قیامت والے دن میں اس کے سامنے شرمسار نہ ہو جاؤں۔